أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، رات کے تقریباً 12:45 بج رہے ہیں. سردیوں کا موسم ہے. بہت سارے لوگ پروگرام سے جا بھی چکے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ابھی بھی سردی کے باوجود جمے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں. مائیں بہنیں بھی موجود ہیں. ظاہر ہے سیمانچل کے علاقوں میں پروگراموں کی جو روایت رہی ہے، فجر تک چلتا ہے پروگرام. آج کا یہ پروگرام بھی اسی سلسلے کا ایک حصہ ہے، اور رات کے 1 بجنے کے قریب ہیں، پھر بھی آپ موجود ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. یہ دل میں ایمان کے جذبے کی دلیل ہے، قرآن و سنت سے محبت کی دلیل ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طریقے سے قرآن و سنت کو سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. آمین. میرے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کی جو آیت پڑھی ہے، یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 ہے، 157. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی کچھ وشیشتائیں بتائی ہیں، کچھ خصوصیات بتائی ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آج اس آیت کے اوپر پوری تقریر ہو اور اس آیت کا مطلب میں سمجھا کر کے میں آپ کے سامنے اپنی بات کو ختم کروں. الذین یتبعون الرسول النبی الامی. بڑے غور سے سنیے گا، رات کا وقت ہے، میں جان رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کی آنکھوں میں نیند بھی ہو، مگر آپ غور سے سنیں گے تو بڑی پوائنٹ کی باتیں اس آیت میں آپ کو ملیں گی. الذین یتبعون الرسول النبی الامی. جو لوگ میرے نبی کی پیروی کرتے ہیں، میرے نبی کی اتباع کرتے ہیں، میرے نبی کے راستے پر چلتے ہیں. کون سا نبی؟ الذین یتبعون الرسول النبی، جو رسول بھی ہیں اور جو نبی بھی ہیں. What is the difference between نبی and رسول؟ نبی اور رسول کے بیچ میں انتر کیا ہے، فرق کیا ہے؟ نبی کس کو کہتے ہیں، رسول کس کو کہتے ہیں؟ موٹی موٹی بات آپ یہ سمجھیے، اللہ کے جتنے پیغمبر آئے سب نبی تھے مگر سب رسول نہیں تھے. رسول
اس کو کہتے ہیں جو الگ شریعت لے کر کے آئے، نبی اس کو کہتے ہیں جو پچھلی شریعت کو فالو کرے، اس کی الگ سے شریعت نہ ہو۔ ہمارے نبی اللہ کے نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں۔ اللہ نے آپ کو اپنا آخری نبی بھی بنایا اور اللہ نے آپ کو آخری شریعت بھی دے کر کے اتارا۔ آپ ایک ایسی شریعت لے کر کے آئے جس نے پچھلی تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا۔ ہمارے نبی کے آنے کے بعد اب موسیٰ علیہ السلام کی شریعت بھی نہیں چلے گی، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت بھی نہیں چلے گی، ابراہیم علیہ السلام کی شریعت بھی نہیں چلے گی، کسی نبی کی شریعت نہیں چلے گی۔ ہمارے نبی جو شریعت لے کر کے آئے یہ لاسٹ اینڈ فائنل شریعت ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اب اگر کوئی دین سویکار کیا جائے گا، ایکسپٹ کیا جائے گا، قبول کیا جائے گا تو اسلام ہی قبول کیا جائے گا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کو چھوڑ کر کے کوئی اور دین پر چلنے والا اللہ کی بارگاہ میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ پچھلی شریعتوں میں بہت ساری چیزیں جائز تھی جو ہماری شریعت کے اندر جائز نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کے ماں باپ نے سجدہ کیا، ان کے 11 بھائیوں نے سجدہ کیا۔ ان کی شریعت میں سجدہ تعظیم کے طور پر، سمان کے طور پر، رسپیکٹ کے طور پر جائز تھا۔ اللہ کے آخری نبی کی شریعت میں سجدہ کرنا کسی کو جائز نہیں، اللہ کو چھوڑ کر کے۔ ہماری شریعت میں کسی کو سجدہ نہیں کر سکتے، جتنا بھی سمان کر لیں، رسپیکٹ کر لیں، احترام کر لیں، سجدہ نہیں کر سکتے، سر نہیں جھکا سکتے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، سجدہ صرف اور صرف اللہ کے سامنے کیا جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں کیا جائے گا، کسی اور کو سجدہ کرنا ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے۔ ماں کا بہت بڑا درجہ ہے، ماں کا بہت بڑا مقام ہے۔ ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے یہاں ماں کے پیر چھوتے ہیں، ہماری شریعت نے ماں کے پیر چھونے کی اجازت نہیں دی۔ ماں کی خدمت کرو، ماں کی سیوا کرو، ماں کا خیال رکھو، لیکن ماں کے آگے جھکنے کا اور ماں کے پیر چھونے کا اسلام کے اندر اجازت نہیں دی گئی اس کی۔ تو ہمارے نبی نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں۔ آپ جو شریعت لے کر کے آئے ہیں اس نے پچھلی تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا، کینسل کر دیا۔ اب شریعت چلے گی قیامت تک تو آپ ہی کی شریعت چلے گی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کا ایک نسخہ لے کر کے اللہ کے نبی کے سامنے پڑھ رہے ہیں۔ دارمی کے الفاظ، اللہ کے نبی کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا ہے۔ عمر فاروق کی نظریں تو اس کتاب کی طرف ہیں، وہ اللہ کے نبی کا چہرہ نہیں دیکھ رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا سکلت کا سواکل یا عمر، اے عمر تجھے کھونے والیاں کھو دیں، تجھے گم کرنے والیاں گم کر دیں، کیا تو اللہ کے نبی کا چہرہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ جب حضرت عمر نے نظریں اٹھا کر کے اللہ کے نبی کا تمتماتا ہوا چہرہ دیکھا، فوراً اس تورات کے نسخے کو زمین پر پھینک دیا اور کہنے لگے رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا، اے اللہ کے نبی میں اللہ کو اپنا رب مانتا ہوں، میں اسلام کو اپنا دین مانتا ہوں، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہوں۔ اب ذرا جملہ سنو اللہ کے نبی نے کیا کہا۔ آپ نے فرمایا کہ اے عمر، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو کان موسیٰ حیًّا، اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہو جائیں، وَأَدْرَكَ نُبُوَّتِي، اور میری نبوت کا زمانہ موسیٰ علیہ السلام بھی پا جائیں، مَا وَسِعَهُ إِلَّا اتِّبَاعِي، تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی میری پیروی کرنی پڑے گی، ان کو بھی میری شریعت پر چلنا پڑے گا۔ میرے دور میں اگر موسیٰ بھی آ جائیں تو موسیٰ کی شریعت نہیں چلے گی۔ او لوگو، جب
موسیٰ کی شریعت میرے نبی کی شریعت کے اندر نہیں چل سکتی، تم نے اپنے بزرگوں کی شریعت کو کیوں چلانا شروع کر دیا؟ تم نے اپنے بڑوں کی شریعت کو کیوں چلانا شروع کر دیا؟ تم نے اپنے اماموں کی شریعت کو کیوں چلانا شروع کر دیا؟ رب کا قرآن پڑھا جائے، نبی کا فرمان پڑھا جائے، اور اس کے بعد کوئی کہے کہ میرے امام نے یہ کہا، میرے بزرگوں نے یہ کہا، میرے بڑوں نے یہ کہا، اس سے بڑھ کے شرم کی بات اور اس سے بڑھ کے افسوس کی بات کیا ہوگی؟ تو میرا نبی نبی بھی ہے اور رسول بھی ہے۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، میرا نبی نبی بھی ہے اور میرا نبی رسول بھی ہے اور میرا نبی امی بھی ہے۔ امی کس کو کہتے ہیں؟ امی بنا ہے ام سے، ام کے معنی ماں۔ ماں کے پیٹ سے بچہ نکلتا ہے تو پڑھ لکھ کر کے نہیں نکلتا ہے، ان پڑھ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی امی تھے کیونکہ پورے عرب کے اندر زیادہ تر لوگ امی تھے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، پڑھنے لکھنے کا شوق ہی نہیں تھا۔ اللہ نے اپنے آخری نبی کو امی کیوں بنایا؟ قرآن اٹھاؤ، قرآن کا 21واں پارہ اٹھاؤ، اللہ جواب دیتا ہے وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ۔ اے نبی، آپ نہ تو کوئی کتاب پڑھتے تھے، نہ آپ ایک لائن لکھ سکتے تھے۔ اگر آپ پڑھنا لکھنا جانتے تو یہ شک کرنے والے، یہ باطل پرست لوگ، یہ مشرک لوگ، یہ کافر لوگ آپ کی نبوت پر سوال اٹھا دیتے، یہ کہتے یہ تو پڑھے لکھے ہیں، انہوں نے تورات کے اندر پڑھ کر کے یہ بات بتائی ہے، انہوں نے انجیل کے اندر پڑھ کر کے یہ بات بتائی ہے۔ اے نبی، ہم نے آپ کو امی بنایا، آپ کا کوئی استاذ نہیں، آپ کسی مدرسے میں نہیں گئے، آپ نے قلم چلانا نہیں سیکھا، آپ نے لکھنا نہیں سیکھا، آپ نے پڑھنا نہیں سیکھا، پھر بھی آپ اللہ کا قرآن دنیا کو پڑھ پڑھ کے سنائیں گے، پھر بھی آپ نبی ہیں اور آپ اپنی حدیثیں پڑھ پڑھ کے سنائیں گے۔ دنیا حیرت سے دیکھے گی اور سوچے گی اس کو سکھانے والا کون ہے، تب دنیا کو پتہ چلے گا کہ آپ کو سکھانے والا آپ کا رب ہے۔ آپ امی تھے مگر آپ دنیا کے ٹیچر تھے۔ میرے نبی امی تھے، کسی مدرسے میں نہیں گئے، کسی ٹیچر کے سامنے آپ نے زانوے تلمس طے نہیں کیا، مگر آپ ساری کائنات کے ٹیچر تھے، ساری کائنات کے معلم تھے، گرو تھے آپ۔ اسی لیے اللہ نے جب اپنے نبی کی خصوصیات کا تذکرہ قرآن میں کیا تو کیا فرمایا؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، میرا نبی تم کو قرآن سکھاتا ہے، میرا نبی تم کو حکمت کی باتیں سکھاتا ہے، میرا نبی ٹیچر ہے، میرا نبی معلم ہے، میرا نبی تم کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ مگر افسوس، جس نبی نے دنیا کو ٹیچنگ دی اور تعلیم دی اور شکشا دی، اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے آج شکشا سے دور ہیں، تعلیم سے دور ہیں۔ سیمانچل کا علاقہ ہے، شیرشاہ آبادی ہمارے بھائیوں کی ایک بڑی آبادی اس علاقے میں ہے۔ جا کر کے ذرا رپورٹیں دیکھو کہ تعلیم کا تناسب کیا ہے، تعلیم کا پرسنٹیج کیا ہے۔ آج ہماری شیرشاہ آبادی برادری میں تعلیم کا پرسنٹیج بہت کم ہے۔ سیمانچل کے علاقے میں مسلمانوں میں تعلیم کا پرسنٹیج بہت کم ہے، نہ دین کی تعلیم ہے نہ دنیا کی تعلیم ہے۔ کیوں میرے بھائیوں؟ ہمارے یہاں بچے تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں، ہم ان کو کام پہ لگا دیتے ہیں، باپ یہ سوچتا ہے کہ یہ بیٹا بڑا ہو رہا ہے، اس کو پڑھنے لکھنے بھیجیں گے، اس کے اوپر پیسہ خرچ کرنا پڑے گا، یہ کام کرے گا تو 4 پیسے لے کر کے آئے گا۔ وہ لوگوں، دنیا کی دوسری قوموں نے اپنے پیٹ کو کاٹا ہے اور ایک ٹائم کھایا ہے اور ایک ٹائم بھوکے رہے، مگر انہوں نے اپنے بچوں کو پڑھایا ہے۔ کتنے ایسے رکشہ چلانے والے جنہوں نے اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنایا ہے، کتنے ٹھیلے پر سامان بیچنے والے جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو ڈاکٹر بنایا ہے۔ وہ لوگوں، یہ جذبہ ہماری قوم کے اندر کیوں نہیں ہے؟ یہ جذبہ ہمارے اندر کیوں نہیں ہے؟ ہم اپنے بچوں کو تعلیم کیوں نہیں دلاتے؟
یاد رکھو میرے بھائیوں، اگر ہم نے اپنے پیٹ کے لیے اپنے بچوں کو تعلیم سے دور رکھا، مدرسے سے دور رکھا، اسکول سے دور رکھا، تو ہم وہی کام کر رہے ہیں جو 1400 سال پہلے کیا جاتا تھا۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اے لوگو اپنی اولاد کو پیٹ کے لیے تم قتل نہ کرو، اپنے پیٹ کے لیے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو۔ اپنے بچوں کو تعلیم سے دور کرنا، شکشا سے دور کرنا، مدرسے سے دور کرنا، اسکول سے دور کرنا، یہ بھی ان کو قتل کرنا ہے، یہ بھی ان کی ہتیا کرنا ہے۔ اسلام کے اندر شکشا کا بڑا مہتو ہے، بڑی اہمیت ہے میرے بھائی۔ ہمارے نبی اکرم کے اوپر قرآن کی جو پہلی 5 آیتیں نازل ہوئیں، جا کر کے اٹھا کر کے دیکھو، ان 5 آیتوں میں نہ نماز کا ذکر ہے، نہ روزے کا ذکر ہے، نہ زکوٰۃ کا ذکر ہے، نہ حج کا ذکر ہے۔ کیا فرمایا گیا ان 5 آیتوں میں؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اے نبی پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، پڑھیے آپ کا رب بڑا کریم ہے، پڑھیے آپ کے رب نے قلم کے ذریعے آپ کو تعلیم سکھائی، انسان کو وہ سکھایا جو انسان نہیں جانتا تھا۔ قرآن کی پہلی 5 آیتوں میں قلم کا ذکر ہے، پڑھنے کا ذکر ہے، تعلیم کا ذکر ہے۔ اگر اس قرآن کا ماننے والا اگر آج تعلیم سے دور ہے میرے بھائیوں، تو شرم آنی چاہیے اور ہمیں چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے۔ ہمارے نبی امی ہیں، مگر ساری کائنات کو درس دینے کے لیے آئے ہیں۔ ہمارے نبی کے ٹیچر کون ہیں؟ قرآن اٹھاؤ، اللہ فرماتا ہے علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ۔ میرے نبی کا ٹیچر تو جبریل جیسا فرشتہ ہے، جو اپنے پر کو زمین پہ مار دے تو ساری زمین جل جائے گی۔ اتنا ہیوی، اتنا ہیبت ناک اور تمام فرشتوں کا سردار جبریل امین میرے نبی کا ٹیچر ہے۔ میرے نبی کو قرآن پڑھانے والا ٹیچر جبریل امین ہے۔ تو اللہ کے رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، امی بھی ہیں۔ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ کیا بھائی صاحب ایک بار سیٹ کر لو بھائی۔ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ میرے نبی کا تذکرہ تم کو تورات کے اندر ملے گا جو یہودیوں کی کتاب ہے، انجیل کے اندر ملے گا جو کرسچنز کی کتاب ہے۔ تورات کے اندر تحریف کر دی گئی، انجیل کے اندر چینجنگ کر دی گئی، مگر آج بھی تورات کے اندر اللہ کے نبی کا تذکرہ موجود ہے، آج بھی انجیل کے اندر اللہ کے نبی کا تذکرہ موجود ہے۔ ہمارے بھارت میں ہمارے ہندو بھائیوں کی جو کتابیں ہیں، ہم نہیں کہہ سکتے کہ ان کتابوں میں کتنا پریورتن کیا گیا، کتنی چینجنگ کی گئی، مگر آج بھی ان کتابوں میں ہمارے نبی کا تذکرہ موجود ہے۔ کہیں کہا گیا کہ وہ نراج شمس ہوں گے، ان کی بہت زیادہ پرشنسا کی جائے گی۔ کہیں کہا گیا ان کا نام محمد ہوگا، کہیں کہا گیا کہ محمد ہوگا، کہیں ان کی پیدائش کی تاریخ بتائی گئی، کہیں یہ بتایا گیا کہ وہ اونٹ کی سواری کریں گے، کہیں بتایا گیا ان کی 12 پتنیاں ہوں گی، کہیں بتایا گیا کہ وہ براق کی سواری کریں گے، کہیں ان کے صحابہ کا تذکرہ کیا گیا، کہیں ان کی خوبصورتی کا تذکرہ کیا گیا۔ ہمارے ہندو بھائیوں کی کتابوں میں بھی ہمارے نبی کا تذکرہ آپ کو ملے گا۔ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اس نبی کا تذکرہ تم کو صرف قرآن میں نہیں ملے گا، دوسری آسمانی کتاب